رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. سورۃ البقرہ آیت نمبر 17 سے 20 تک تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال تو ان کی سی ہے جنہوں نے آگ جلائی، فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، بس جب آگ نے اس کے آس پاس کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کی روشنی واپس لے لی اور انہیں تاریکی میں چھوڑ دیا، وہ نہیں دیکھ پاتے۔ منافقین کا تذکرہ چل رہا ہے اور اس سلسلے کی کچھ باتیں ان سے پہلی آیات میں آ چکی۔ ان آیات میں بھی منافقین ہی کا تذکرہ ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کے زمانے میں منافق دو قسم کے تھے۔ ایک تو وہ جو دل سے اسلام کے پکے دشمن تھے مگر زبان سے مسلمانوں کے ہمدرد اور دوست ہونے کا دعویٰ کرتے تھے۔ دوسرے وہ منافق جو طبیعت کے کمزور تھے اور یقینی طور پر نہ تو اسلام کے حامی تھے نہ تو اسلام کے مخالف تھے، جس طرف اپنا فائدہ دیکھتے تھے اس طرف ہو جاتے تھے۔ قرآن نے ان دونوں قسم کے منافقوں کی مثالیں دی۔ اس آیت میں پہلی قسم کے منافقوں کی مثال بیان کی گئی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے اندھیری رات میں آگ جلائی، اس آگ کی روشنی سے آس پاس کی تمام چیزیں روشن ہو گئی اور وہ روشنی سے اس قابل ہو گیا کہ نقصان پہنچانے والی چیز اور نفع پہنچانے والی چیز دونوں میں اس روشنی سے وہ فرق کر سکے، مگر اچانک آنکھوں کی روشنی اللہ نے چھین لی، اب کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ آگ کی روشنی تو ہے لیکن اس کے باوجود وہ اندھوں کی طرح ٹامک ٹوئیاں مار رہا ہے۔ بالکل یہ مثال منافقوں پر ٹھیک ٹھیک بیٹھتی ہے کہ وہ پہلے کفر کے اندھیرے میں پڑے ہوئے تھے، نیک اور برائی میں کوئی فرق نہ کرتے تھے، پھر اسلام کی شمع روشن ہوئی، اسلام سے وہ فائدہ اٹھانے لگے۔ اب کیا ہوا، کیا صحیح ہے کیا غلط، یہ فرق بھی پتہ چلنے لگا۔ اب اچانک ان کے دوغلے پن کی وجہ سے کہ مسلمانوں کے سامنے کچھ کہتے تھے اندر میں کچھ تھا، اللہ نے اسلام سے فائدہ اٹھانے کی جو روشنی تھی، اس کا جو موقع تھا، وہ پورا چھین لیا۔ ان کی اصلیت مسلمانوں کے سامنے آ گئی۔ اب وہ اس قابل نہیں رہے کہ مسلمانوں کو دھوکہ دے سکے۔ کچھ منافق تو حق کو ٹھکرا کر باطل کی طرف جھک گئے، کچھ اپنے دنیاوی فائدے کے لیے اس روشنی سے فائدہ اٹھانے سے محروم ہو گئے کیونکہ حقیقت بالکل کھل چکی۔
ان تینوں صورتوں میں ان کے لیے اسلام کی روشنی بیکار ہو گئی اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ اب جب اندھیرا چھا گیا، انہوں نے اپنے عمل سے وہ سب کچھ کیا، تو اللہ نے کہا صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ بہرے ہے، یہ گونگے ہے، یہ اندھے ہے، یہ لوٹیں گے نہیں۔ مطلب کیا ہے کہ انہوں نے جو منافقت کی، اب ان کے واپس ایمان لانے کا کوئی راستہ بچا نہیں ہے۔ ان کے عملوں کا نتیجہ بیان کیا گیا کہ اسلام کی روشنی ظاہر ہونے کے باوجود یہ کفر کے اندھیروں میں پڑے رہے، دنیاوی فائدوں کے لیے، ذاتی غرضوں کے لیے، نفسانی خواہشات کی پیروی کے لیے۔ انہوں نے اچھے اور برے کا فرق نہیں کیا، اور جس طرح قدرتی قاعدہ ہے کہ آگ میں ہاتھ ڈالنے سے ہاتھ جلس جاتا ہے، اسی طرح ان کے دوہرے رویے کی وجہ سے حق کو پہچاننے کی جتنی طاقتیں ہیں وہ ضائع ہو گئی، کفر ان پر غالب آ گیا، وہ اسلام کی روشنی سے محروم ہو گئے۔ دیکھو دوغلاپن بہت خطرناک ہوتا ہے۔ اللہ نے ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے جو روشنی تھی وہ چھین لی، وہ اندھیرے میں بھٹکنے لگے۔ اب نیکی اور برائی کے فرق اٹھ جانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ حق کی آواز سننے کے قابل نہیں رہے۔ بہرے اس کا مطلب یہی ہے، حقیقت میں بہرے نہیں ہے، حق کی آواز سننے کے قابل نہیں رہے۔ ان کی زبانیں گونگی ہو گئی کہ وہ کسی سے حق کا راستہ نہیں پوچھ سکتے۔ ان کی آنکھیں اندھی ہو گئی کہ اسلام کی روشنی انہیں نظر نہیں آتی، اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں کا اب ان پر کوئی اثر نہیں، اللہ نے مہر لگا دی، ختم اللہ علی قلوبہم۔ دیکھو علم حاصل کرنے کے تین ذریعے ہوتے ہیں، کان، زبان اور آنکھ۔ کبھی انسان دوسروں کی باتوں کو سن کر بعض چیزوں کا علم حاصل کرتا ہے، کبھی زبان سے پوچھ کر معلوم کرتا ہے، کبھی آنکھ سے دوسری چیزوں کو دیکھ کر معلوم کرتا ہے۔ لیکن منافق اپنی ضد، اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے یہ تینوں ذریعے کھو بیٹھتا ہے۔ اب نہ کسی ہدایت دینے والے کی آواز سنتا ہے، نہ وہ سچی تعلیم کے بارے میں پوچھتا ہے، نہ حق کی نشانیوں کو آنکھوں سے دیکھ کر کوئی اثر حاصل کرتا ہے۔ اب اس بات کی کوئی امید نہیں ہے کہ وہ کفر سے اسلام کی طرف یا اندھیرے سے روشنی کی طرف واپس آئے گا۔ یہ مثالیں دے کر اللہ ہمیں سمجھا رہے کہ دوغلاپن نہیں ہونا چاہیے، کہ مرضی والی شریعت نہیں ہونی چاہیے، کہ سمجھ میں آیا تو کیا، نہیں آیا تو چھوڑ دیا۔ یہ بھی ایک قسم کی منافقت ہے۔ آگے اللہ فرماتے او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ اللہ کہتے یا ان منافقین کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے زوردار بارش برس رہی، اس میں اندھیرے ہے، اس میں گرج ہے اور بجلی ہے، اور اپنے کانوں میں کڑک کے مارے موت کے ڈر سے انگلیاں دیتے ہیں، اور اللہ گھیرے میں لیے ہوئے ہے کافروں کو۔ اب اس آیت میں دوسری قسم کے منافقوں کا ذکر ہے کہ وہ اپنی طبیعت کی کمزوری کی وجہ سے نہ تو پورے اسلام میں داخل ہوتے ہیں، نہ تو اسلام کو چھوڑتے ہیں۔ پہلے والے تو بالکل دل سے بالکل کٹر دشمن ہے، اور یہ دوسرے والے جو ہے وہ ذرا تذبذب میں ہے، نہ حامی ہے نہ مخالف ہے، بلکہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، بے یقینی میں پڑے ہوئے ہیں اور فیصلہ نہیں کر پا رہے۔ دوسرے قسم کے منافقوں کی مثال زوردار بارش سے دی گئی۔ بارش میں بے شمار فائدے ہیں، مردہ زمین زندہ ہوتی ہے، کھیتیاں لہلہانے لگتی ہے، ندی نالے بہنے لگتے ہیں، لیکن اس بارش میں ساتھ ہی دل کو لرزا لینے والے بادلوں کی کڑک بھی ہوتی ہے، آنکھوں کو چندھیانے والی بجلی کی چمک بھی ہوتی ہے، گھٹا ٹوپ اندھیرا بھی چھاتا ہے۔ لیکن ان ساری چیزوں کو دیکھ کر کوئی آدمی بارش کا دشمن نہیں ہوتا، وہ بارش کے نفع کو نفع سمجھتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ تھوڑی دیر کے لیے بادل گرجے ہے، تھوڑی دیر کے لیے اندھیرا چھایا ہے، تھوڑی دیر کے لیے بجلی چمکی ہے، لیکن اس سے فائدہ ضرور ہوگا۔ اسلام بھی بارش کی طرح سراسر رحمت بن کر آیا، لیکن اب اس میں نماز ہے،
روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے، دوسرے حکم بھی ہے۔ اب منافق لوگ ان پابندیوں سے، ان آزمائشوں سے بھاگتے ہیں۔ جیسے بارش ہو تو بادل ہوتی ہے، گرج ہوتی ہے، کڑک ہوتی ہے، یہ اس سے بھاگتے ہیں۔ اب منافق اسلام کے فائدے کو دیکھتے تو اس کی طرف دوڑتے، لیکن جب حالات آتے، جب قربانی کا وقت آتا تو پیچھے ہٹ جاتے۔ یہ ہے منافقت، کہ حالات میں بندہ پھسل جائے۔ یہ منافقت کہ کاش وہ تذبذب کو چھوڑ کر ایک یقین کے ساتھ اسلام پہ لگا رہتا اور اپنی زندگی اسلام کے مطابق ڈال دیتا۔ یہ ہے منافقت کہ اچھے حالات میں بھی ہاں واہ واہ، لیکن جہاں تھوڑی آئی اب وہ اسلام کی طرف سے بھاگنے لگا۔ اب اللہ یہ مثال بیان فرما کے کیا کہہ رہا ہے؟ واللہ محیط بالکافرین، اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے، اس لیے وہ کہیں نہیں جا سکتے۔ اب کیا فرمایا اس جملے میں کہ اللہ ان منافقوں کو ہر طرح سے گھیرے میں لیے ہوئے، وہ مشقت سے بچنے کے لیے، حالات سے بچنے کے لیے، موت سے بچنے کے لیے اسلام سے بھاگتے، لیکن اللہ ان پر ہر قسم کا اختیار اور قدرت رکھتا ہے، اس لیے موت سے کیسے بچیں گے؟ اسلام ان سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اپنی نفسانی لذتوں، اپنی جھوٹی خواہشوں کو چھوڑ دے، اللہ کی راہ میں جان اور مال پیش کرے، تکلیفیں آتی ہے تو وہ جھیلے، مصیبتیں آتی ہے تو وہ جھیلے، لیکن یہ تو عذاب کی آیتیں سننا نہیں چاہتے، دم دبا کر نکل جاتے ہیں۔ اللہ کہتے کہاں تک جائیں گے؟ اللہ تو گھیرے ہوئے ہے، اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ اللہ انہیں صرف ڈھیل دیتا ہے، اللہ سمجھنے کے موقع ان کے لیے پیدا کرتا ہے۔ جب ان کی مہلت ختم ہو جائے گی، اللہ نے ایک وقت تک مہلت دے رکھی ہے، جب وہ مہلت ختم ہو جائے گی، دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کا کوئی دوست انہیں اللہ سے نہیں بچا سکے گا۔ یہی چیز ہمیں سمجھنی ہے۔ ہم کتنے غفلت میں جائے، کتنے اللہ سے بھاگے، لیکن جب اللہ کی پکڑ آئے گی کوئی بچ نہیں سکے گا۔ جس طرح بارش میں گرج، چمک اور کڑک سب کچھ ہوتا ہے، اسی طرح اسلام میں امتحانات کے طور پر محنت بھی ہوتی ہے، سختی بھی ہوتی ہے، امتحانات بھی ہوتی ہے، تکلیف بھی آتے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے اسلام کے رحمت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن نتیجے میں جب آپ جم گئے تو نتیجے میں دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وقتی مصیبتوں سے گھبرا کر اسلام سے نہ بھاگے، اللہ سے دور نہ ہو جائے، ہمت کے ساتھ اس پر جم جائے۔ انسان اگر مصیبتوں سے بھاگنا بھی چاہے تو بچ نہیں سکتا۔ اللہ نے کہا میں ڈھیل دی ہوئی ہے، کرو جو کرنا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ تم بچ نہیں سکتے۔ پھر اللہ نے اور سمجھایا، یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ فرماتے کہ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے، وہ جب ان پر چمکتی ہے تو اس کی روشنی میں چلتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا کر دیا جاتا ہے وہ کھڑے رہ جاتے ہیں۔ اب اس آیت میں بھی دوسری قسم کے منافقوں کے حال کی ذرا اور زیادہ وضاحت کی گئی۔ اس سے پہلی آیت میں کیا دیا گیا؟ بارش کی مثال دی گئی، اور بارش کی مثال دے کر ان کی فطرت کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ وہ فائدوں کی طرف لپکتے ہیں، لیکن فائدے حاصل کرنے کے لیے کچھ مشقت یا نقصان اٹھانا پڑے تو پھر پیچھا دکھا دیتے۔ بھائی جنت کے لیے کچھ تو اٹھانا پڑے گا نا، آسان نہیں ہے اتنا۔ اب مشقت اٹھائے تو رونا شروع، اسلام میں یہ ہے، اسلام میں یہ ہے، اسلام میں یہ ہے، اسلام میں یہ ہے۔ بارش انسان کے لیے بہت سے فائدوں کی سبب بنتی ہے، لیکن جب اس میں بادل کی کڑک اور بجلی کی چمک دیکھتے تو کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے اور اس سے بچنا چاہتے، اور بارش کے فائدوں سے سرے سے انکار کر دیتے کہ بارش کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے بھائی، اور یہ نہیں سمجھتے کہ دیکھو بہتری کے لیے اگر کچھ قربانی دینی پڑے، بہتری کے لیے کچھ اللہ کی طرف سے امتحانات آتے تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، وہ تو ہر فیلڈ میں ہوتا ہی ہے۔
منافق جو ہے وہ اسلام کی کامیابیاں دیکھتے ہیں تو اسلام کی طرف قدم بڑھانے لگتے ہیں. حالات اچھے ہو تو ہر کوئی ساتھ دیتا ہے، لیکن جیسے ہی حالات آئے، برے آئے، اللہ کی طرف سے آزمائش آئی، تو اب اچھے اچھے ساتھ چھوڑ کر کے بھاگ جاتے ہیں، چند لوگ کھڑے رہ جاتے ہیں. یہ ہے منافقت. اللہ حالات بھیجتے ہی اسی لیے کہ پرکھے کہ کون حقیقی ایمان والا ہے اور کون منافق ہے، پرکھنے کے لیے. اور ہماری صورتحال کیسی ہے بتاؤ، حالات میں کیا ہے، ہم کیا کیا کمپرومائز کر رہے ہیں. کیا وہ نشانیاں جو اللہ نے قرآن میں بیان کی منافق کی، ہمیں سوچنا ہے کہ اس کا کچھ حصہ کہیں ہم میں تو نہیں ہے. ہاں، منافق میں اصل میں دل میں حق کی تلاش نہیں ہوتی. اب ہم حق، آج میں آپ کو کہوں کہ ہم مسلمان کیوں ہے، تو اتنا ہی کہ بھائی مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے. اسلام کے بارے میں کیا پتا، نہیں پتا. ایمان کے بارے میں کیا پتا، نہیں پتا. آپ حقیقت میں مسلمان کیوں نہیں پتا. صرف اسلام کے رعب اور دبدبے کی وجہ سے اس کی طرف بھاگتے ہیں. اور جب دیکھتے ہیں، آج کے حالات سے ریلیٹ کریے گا، جہاں دیکھتے ہیں کہ ایمان والوں پر آزمائشیں آئی، مصیبتیں پیش آنے لگی، تو پھر یہ انکار اور بے یقینی کی وجہ سے ٹھٹک کر رہ جاتے، پارٹی بدل لیتے. ذرا اپنی دکان بچا لے، اپنا کاروبار بچا لے، اپنا گھر بچا لے، لیکن بچتا کوئی نہیں ہے، بچتا کوئی نہیں. ہاں، اسلام کی طرف بڑھتے قدم رک جاتے. اب شک آنے لگتا ہے کہ اللہ کی قدرت ہے بھی کہ نہیں ہے، اللہ کی طاقت ہے بھی نہیں، میں حق پر ہوں یا نہیں. گویا بجلی کے چمکنے کی طرح جب اسلام کی روشنی ان پر واضح ہوتی ہے، حالات اچھے ہوتے تو بالکل بڑے مسلمان بنے رہتے، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، اپنے ایمان کا اظہار کرتے. لیکن جو ہی اندھیرا چھا جاتا ہے، جو ہی تکلیفیں آئی، جو ہی مصیبتیں آئی، جو ہی حالات آئے، اب وہ مفتی طارق مسعود صاحب کہتے ہیں نا، پتلی گلی پکڑ کے سائیڈ ہو جاتے، ساتھ چھوڑ دیتے. اب کشمکش میں مبتلا ہو جاتے. اب کاروبار بچائیں گے، اب گھر بچائیں گے، ایمان نہیں بچائیں گے. اب یہاں حق اپنے ایمان والے ہونے کا ثبوت نہیں دیں گے، اب یہ منافقت کا راستہ اختیار کریں گے. اس سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ دکھ اور سکھ دنیا میں ہمیشہ اکٹھے ہوتے ہیں. ہم چاہتے ہیں بس راحت ہی راحت ہو. اللہ کے نبی سے بڑھ کر کسی پہ تکلیفیں اور کوئی آئی ہے؟ صحابہ سے پڑھ کر اور کسی پہ کوئی تکلیفیں آئی ہے اور حالات آئے، لیکن وہ کیسے جمے ہمارے لیے. اور اللہ نے قرآن میں نشانیاں بیان فرما دی کہ منافقت کس کو کہتے ہیں. اگر ہم اللہ کی راہ میں جان کی، مال کی، اولاد کی قربانی پیش کرے تو یقیناً اس کے بدلے میں کامیابی نصیب ہوگی. یہ طریقہ ہرگز درست نہیں ہے کہ فائدے کی طرف تو ہم دوڑے، حالات ٹھیک ہے تب تک اچھے چلے، لیکن جہاں امتحان آیا پیچھے ہٹ گئے. اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے. آگے اللہ کیا فرماتے دیکھو، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. کہ اگر اللہ چاہے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں لے جائے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. کیا فرمایا اللہ؟ یہ رکوع کا ختم ہے. اس رکوع کے شروع سے منافقوں کا بیان شروع ہوا تھا، جو یہاں ختم ہو رہا ہے. اللہ نے انسان کو سننے اور دیکھنے کی قوت عطا فرمائی، لیکن جو منافق ہے اس نے یہ قوتیں صرف دنیاوی فائدے کے لیے، فائدہ جمع کرنے، اپنی خواہشیں پوری کرنے میں لگا دی. حق کی آواز سننے اور اللہ کی نشانیاں دیکھنے سے اپنے کانوں اور آنکھوں کو بالکل بند کر دیا. ہم میں سے آج کتنا طبقہ ایسا ہے جو حق کی باتوں کو سمجھنے کے لیے اس کے اندر اپنے کانوں اور اپنی آنکھوں کا اور اس کے اندر اتنی طلب ہو. کتنے ہیں جو یہاں بیٹھتے، اعلان ہوتا ہے نماز پڑھو اور بھاگ جاؤ. کتنے ہیں جو جمعہ میں آخری میں 5 منٹ میں پہنچتے، کوئی عذر نہیں ہوتا. عذر ہے اس کی بات الگ ہے، لیکن جس کا عذر ہوتا ہے اس کے لیے بات الگ ہے. جس کے لیے کوئی عذر نہیں ہے، گھروں میں بیٹھے رہتے، حق کی طلب ہی نہیں ہے کہ اس کو جانے، اس کو پہچانے. تو ہم نے کیا کیا؟ حق کی آواز سننے کے لیے اور اللہ کی نشانیاں دیکھنے سے
بالکل اپنے کانوں اور اپنے آنکھوں کو بالکل بند کر دیا. اپنی قوتوں کا جو اللہ نے دی تھی کانا اور آنکھیں، اس کا صحیح کام لینے کے بجائے ان کا غلط استعمال کیا. اب اس سے کیا 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 جا رہا ہے؟ اس سے غلط چیزیں سننے کے لیے پورا وقت ہے. ابھی باہر جو بھی بھاگے ہوں گے موبائل کے پیچھے بیٹھے ہوں گے. آنکھوں سے غلط استعمال ہو رہا ہے، کان کا غلط استعمال ہو رہا ہے. اللہ انہیں خبردار کر رہا ہے کہ اگر وہ اس غلط طریقے سے باز نہیں آئے تو ان سے یہ قوتیں چھین لی جائے گی. ہاں، سمجھنے کی قوت، دیکھنے کی قوت چھین لی جائے گی. منافق اگرچہ موت کے خوف سے بجلی کو دیکھ کر آنکھ بند کر لیتے، ان کی آنکھیں چندیا جاتی ہے، یعنی حالات دیکھ کر کے اندھے ہو جاتے کہ بھائی پارٹی بدل لو، اب حالات آئے، اب اپنے کام نکالو. وہ کڑک اور گرج کی آواز سن کر کانوں میں انگلیاں دے دیتے. اب ان کو حق نہیں دکھتا، ان کو اسلام نہیں دکھتا، ان کو اپنا ذاتی فائدہ دکھتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت بڑا نقصان ہو جائے. اللہ ان کی آنکھوں کی بینائی، ان کی کانوں کے سننے کی قوت چھین بھی سکتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے. اور اللہ انہی کے ذریعے، جن کے ذریعے سے انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی، اللہ انہی کے ذریعے سے مارے. انسان کو دیکھنے، سننے اور سوچنے کی تمام قوتیں اللہ نے اپنی رحمت سے دی ہے، لیکن جب وہ اللہ کے حکم کے مطابق استعمال نہیں کرتا تو پھر اسے ڈرتے رہنا چاہیے کہ اللہ کہیں چھین نہ لے. ہاں، اگر اللہ چھیننے میں کچھ دیر کر دے تو نڈر نہیں ہونا چاہیے. غور سے استعمال دیکھو کتنی غفلت ہے، کون پکڑنے والا ہے؟ نڈر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ سزا ملنے میں دیر بھی ہو سکتی ہے. ممکن ہے کہ یہ دیر ڈھیل دینے کے لیے ہو یا اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہو، کہ اللہ کی رحمت ہے، ٹھیک ہے آج نہیں کل لوٹ کے آئے گا. ممکن ہے اللہ ڈھیل دے دے، لیکن دیری نہیں ہو سکتی. سزا سے بچ نہیں سکتے آپ، نڈر نہ ہو جاؤ. انسان کی آنکھیں اور کان کے موجود ہوتے ہوئے جب تک اللہ کی مرضی اور ارادہ نہ ہو وہ کام بھی نہیں کر سکتے. اللہ کی مرضی ہے تو یہ کام کر رہے ہیں، اللہ کی مرضی نہیں ہو کام نہیں کریں گے. اللہ چاہے تو انسان کو اعضاء سے کام لینے کی قوتوں سے محروم کر سکتا ہے. دیکھو کتنے آنکھیں ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے، کتنے ہیں کان ہیں لیکن سن نہیں سکتے. یہ بات اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے کہ اس نے جہاں کے انتظام کے لیے قاعدے وقت اور سبب مقرر کی ہے. وہ دنیا کے تمام کافروں، منکروں، منافقوں کو فوراً اللہ فنا کر سکتا ہے ایک جھٹکے میں، لیکن اللہ نے ڈھیل دی ہے. اللہ کی طاقت کا مظاہرہ کیسے ہوگا؟ جب باطل ابھرے گا جبھی تو اللہ کی طاقت دکھے گی نا، ورنہ اللہ کی طاقت دکھے گی کیسے؟ اللہ نے ڈھیل دے رکھی ہے. ایک دن غلطی کرے، 2 مہینہ غلطی کرے تو اللہ کی رحمت کا کیسا پتہ چلے گا کہ ایک جھٹکے میں اٹھا کے پھینک دیا؟ یہ اللہ کی رحمت بھی ہے. اللہ نے ڈھیل دے رکھی ہے کہ باز آ جائے، باز آ جائے. میرے اور تمہارا جیسا ایک لفظ سننے کو برداشت نہیں کرتا، وہ تو خدا ہے اس لیے برداشت کر رہا ہے. ہاں، اس کے باوجود اللہ کہتے ہیں اگر وہ باز نہیں آئے تو اللہ کا غضب ان پر یوں آ پڑتا ہے کہ انہیں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. اور اللہ کا غضب ایسے لوگوں پر آیا ہے، قرآن بھرا پڑا ہے، تاریخ بھری پڑی ہے. فرعون کون تھا؟ کیا ہوا؟ اور کتنے سالوں تک مہلت دی اللہ نے، اور اللہ نے ڈبویا کیسے؟ اللہ نے غارت کیسے کیا؟ سمندر میں ڈبو دیا. اللہ چاہتے تو اٹھا کے نیچے پھینک سکتے، لیکن بھائی تو ایک پانی کے ذریعے سے تو کہتا تھا نا اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی، دیکھ تیری حیثیت کیا ہے، میں نے ایک پانی سے تجھے ختم کر دیا. ایسی تاریخ میں مثالیں اٹھا کر کے دیکھیے. کیا ابرہہ کیا کرنے آیا تھا؟ اللہ نے کس سے ہلاک اور برباد کیا؟ چھوٹے چھوٹے پرندوں سے، چھوٹے چھوٹے کنکروں سے. اللہ کو میزائل کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ان ساری چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، وہ نمرود کا واقعہ چلتا ہے کہ مچھر گھسا مرا، پتہ نہیں کہاں تک صحیح ہے مجھے نہیں پتا، تحقیق نہیں پتا، لیکن دیکھو اللہ نے کیسے مارا. یہ اللہ کی طاقت ہے. باز نہیں آئے تو اللہ کا غضب ان پر پڑے گا. اللہ نے ڈھیل دے رکھی ہے کہ باز آ جائے. ہاں، چنانچہ اکثر منافقوں کا یہی حال ہوا، اور ہم بھی اگر اسی منافقت کے ساتھ چلیں گے تو خیر نہیں ہے ہماری. اللہ یہ
منافقت کی مثالیں بیان کر کے اللہ ہمیں سمجھانا چاہتے، پرانے زمانے کے واقعات اللہ بتانا نہیں چاہتے، ہمیں سمجھانا چاہتے کہ منافقت اس کو کہتے ہیں اور یہ ہے منافق۔ یہ اصول اللہ نے بیان کر دیا، اب اللہ کے یہاں اسی اصول کے مطابق فیصلے ہوں گے۔ ہم اور تم کیا سوچتے ہیں، ہم اور تم کیا بہانے بناتے ہیں، ہم اور تم اپنے فائدے کے لیے کیا کیا عذر پیش کرتے ہیں، وہ دنیا میں چل جائے گی، اللہ کے یہاں نہیں چلے گی۔ یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق، کہ منافقوں کی یہ حالت ہے کہ اپنی انگلیاں کڑک کے خوف سے اپنی کانوں میں ڈال دیتے۔ جب بارش کے دوران بجلی چمکتی ہے، بادلوں میں گرج پیدا ہوتی ہے، تو دہشت کے مارے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے کہ کہیں ہلاک نہ ہو جائے۔ حالانکہ اللہ کہتے موت سے بھاگ نہیں سکتے۔ کتنے آپ اپنے آپ کو بچا لے، بھاگ نہیں سکتے، کیونکہ اللہ کفار کو ہر طرف سے گھیرنے والا ہے۔ وہ پکڑنا چاہے گا فوراً پکڑ لے گا۔ کیوں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ منافقوں کا خوف اور ڈر انہیں اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکے۔ یہ ڈر، یہ خوف کہ میرا یہ ہو جائے گا، میرا یہ ہو جائے گا، میرا یہ ہو جائے گا، موت سے کسی کو نہیں بچائے گا۔ جب موت آنی ہوگی، کس کے ہاتھ پہ آنی ہوگی، کیسے آنی ہوگی، وہ آ کر رہے گی۔ خوش نصیبی یہ ہو ہماری کہ ہماری موت پکے ایمان پر ہو، منافقت کی حالت میں نہ ہو۔ یہ منافقت کی کچھ مثالیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 17 سے 20 تک بیان کی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے حقیقی معنوں میں ہمیں حقیقی ایمان نصیب فرمائے، اللہ منافقت سے ہم سب کو بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ أيا من يدعي الفهم إلى كم يا أخ الوهم تعبي الذنب والذم وتخطي الخطأ الجم